لا الہ الا اللہ علی اللہ۔ تقریر تو آپ بہت سنتے ہیں، مگر کیسا تقریر سنتے ہیں؟ جو گور ہاتھ خوب بھانجتے رہتا ہے، پیر ادھر ہاتھ ادھر، بولنے کا کچھ بولتے رہتا ہے کچھ، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ واہ یہ پہنچا ہوا ہے، کتنا فارورڈ میں تقریر کر رہا ہے۔ مگر تھوڑا غور کر کے سنیے اور سوچئے کہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی تم رہو اور جیسا ماحول میں رہو ویسا حساب سے بات کرو جو سمجھ جائے۔ سمجھ گئے نا؟ ایسا ماحول میں رہو اور ایسا بات کرو جیسا ماحول میں تم ہو، ایسا سادہ سادی بات کرو کہ وہ تمہارا بات سمجھ جائے۔ اب کچھ عربی میں بولتے ہیں، کچھ ہندی میں بولتے ہیں، کچھ عربی میں بولتے ہیں، کچھ ہندی میں بولتے ہیں۔ اب اتنا پبلک رہتا ہے، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ڈائریکٹ ہندی میں بولیے اور نہ تو پورا عربی میں بولیے، تو ایسا بات ہوا کہ وہ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ تو سب کو تو ایک دم تراک بھڑاک والا عالم چاہیے کہ کچھ بھی بولے چلے گا۔ تو اتنا بات دھیان میں رکھیے کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ تمہارا شکل صورت نہیں دیکھتا، کسی کے بھی کتنا شکل صورت اچھا ہو اور دل اللہ اللہ نہ کرتا ہو اور شکل صورت سے بن گیا ہو ایک دم فرسٹ کلاس ایک دم بنیا اور دل ایسے سویا ہوا ہو، ایسا سجاوٹ کے اللہ تعالیٰ نے منہ پر مار دے گا۔ پروردگار نے یدی ذکر نہیں ہے اندر میں اللہ کا، ہمیشہ آپ کا انڈر میں نہیں ہے تو سب بیکار ہے آپ کا۔ جیسے کہنے والا کہا ہے کہ تم من کے بس میں ہو کہ من تمہارا بس میں ہے۔ یدی تمہارا من بس میں ہے تو ذکر اللہ کرے گا، اور یدی تم من کے بس میں چلے گئے ہو تو تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو ہمیشہ ذکر اللہ میں لگے رہیے، آپ پیر و مرشد کے تلاش کریے، تبھی آپ کا زندگی کے پار ہونے والا ہے۔ یہ گور ہاتھ بھاجنے والا اور دے ہاتھ، تب رسول اللہ یہ بھی بات کہا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ممبر رسول پر بانر کودکے گا۔ تو وہ زمانہ ہو گیا ہے، ایک دوسرے پر خوب الزام لگاتا ہے۔ یہ بھائی بھائی کے کام ہوا ہے یار۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے تم الزام نہیں لگاؤ، تمہارا مرا ہوا بھائی کے گوشت کھانا تمہیں پسند ہے؟ یہاں سب چلتا ہے، وہ اس کو الزام لگاتا ہے، وہ اس کو الزام لگاتا ہے، اور پھر تم پوچھنے اسی سے جاتے ہو۔ ارے تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم کلام پاک سے پوچھو، کلام پاک تمہیں بتائے گا کہ اس میں کیا بات ہے۔ تو تم کتاب رکھ کے اور جو ایسا بکتے رہتا ہے اس سے جا کے پوچھتے ہو، کتاب کے دیکھتے نہیں ہو۔ تو بھائی صاحب اپنا کتاب خود پڑھیے، تب یہ پتہ چلے گا۔ آپ کا کتاب ہے، شان سے کہتے ہیں کہ ہمارا پاس کلام پاک ہے، مگر اس پر دھیان نہیں دیتے، جاتے عالم سے پوچھنے کے لیے۔ اب وہ جیسے سمجھا دے گا ویسے سمجھ جائیے گا، مگر کتاب میں نہیں دیکھیے گا۔ تو ہم کو تو یہی لگتا ہے کہ سب انسان کو، کوئی آدمی کسی کے بات سنے اور جس کتاب کے نام کہے پہلے اس میں ڈھونڈیے، اور دوسرے کے پاس میں مت رہیے۔ یدی دوسرے کے بات میں رہیے گا تو آپ کا زندگی تو خراب ہونے والا ہے، کیونکہ مالک مولا نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی غفلت میں بات کرتا رہے، تم وہاں ٹھہرنا نہیں، نہ تو تم بھی ویسا بن جاؤ گے۔ تو اس سے کیا معلوم چلا کہ بات چیت سمجھ کے ہی ہم کو کوئی سے بات کرنا ہے۔ یہ کون سا بات کر رہا ہے؟ یدی اللہ رسول کے بات یدی کر رہا ہے تو ہم کو کلام پاک میں دیکھنا چاہیے۔ اور آپ کہیے گا، اللہ جب پکڑے گا عبادت نہیں کریے گا تو کہیے گا ہوں دماغ لگائیے گا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتا ہے۔ تو آپ جب بدھی لگائیے گا نا وہاں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا لکھا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہنے کا پڑھا لکھا کی ضرورت نہیں، سارا بدھی آپ کا فیل ہو جائے گا۔ تو ہوشیاری سے عبادت کریے اور اپنا ایمان اپنے پاس رکھیے اور کلام پاک سے پوچھیے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔